میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اجمام. میں نے انگلش میں یہ بہت دفعہ دے چکا ہوں، لیکن اب اس کو عربی اردو میں نے کبھی میرے نہیں خیال کہ میں نے ایکسپلین کیا ہے. فرض کریں مام کہ میری کہیں جاب لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بالکل جیسے وہ انٹری لیول پوزیشن ہوتی ہے نا، جس میں چائے لے کے آؤ اور اس کی کاپی بنا دو، سیکرٹری ٹائپ پوزیشن، وہ لگی. وہاں سے پروموشن کرتے 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 میں 20 سال لگا دیے، 25 سال لگا دیے کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ بن گیا کمپنی کا، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن گیا. پروموشن ہوتے ہوتے اپنی تعلیم آگے کرتے رہتے، ایکسپیرینس کرتے رہتے، کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں پہنچ گیا. اب 25 سال لگانے کے بعد وہ سی ای او جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ کمپنی کا ریٹائر ہو رہا ہے، اور وہ اناؤنس کرنے والا ہے کہ نیا پریزیڈنٹ اب کون ہوگا. پوری توقع ہے کہ میرے ایکسپیرینس کے حساب سے اور جس حساب سے میں آگے آیا ہوں، جو لائلٹی میں نے دکھائی ہے، میرے علاوہ کون ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہی ہوں اس کا مستحق، اس پروموشن. آفس ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ چلو ٹائم آ گیا پروموشن کا، آج ہی اناؤنس کرنا تھا. آفس میں بلایا، وہاں پر کوئی 16-17 سال کا لڑکا بیٹھا ہے چیئر پہ، چنگم کھا رہا ہے، اس نے بیس بال ہیٹ سائڈ پہ پہنی ہوئی ہے، وہ بیٹھا ہے، اور سی ای او مجھے کہتا ہے یہ ہمارے نئے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے لیے چائے لے آؤ. اگر وہ مجھے یہ کہتا ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا فیل کروں گا اس وقت؟ غصہ. یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے 25 سال لگائے اس کمپنی میں، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہاں سے پروموشن مل رہی ہے؟ اور پھر اب میں مزید اس کہانی کو میں مزید کمپلیکیٹ کر دیتا ہوں. ایک جو پریزیڈنٹ ہے، اس نے تمام امپلائیز کو ای میل بھیج دی کہ بھائی اس کو جو ابھی جو میں ہوں، میری ٹرانسفر ہونے والی ہے کسی ایسی لوکیشن پہ جو یعنی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میری ٹرانسفر ہونے والی. سب کو بتا دیا، مجھے نہیں بتایا، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آیا، میں نے غصہ کیا کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سی ای او مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی غصہ دکھایا، بدتمیزی کی آفس میں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں. لیکن یہ کیا، اصل میں اب مجھے پتا چل گیا تھا، کہیں سے مجھے وہ ای میل مل گئی. نہیں مجھے آپ اس لیے ٹرانسفر نہیں کر رہے، آپ کا تو پہلے سے پلان تھا مجھے ٹرانسفر کرنے کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مجھے سیٹ اپ کیا گیا ہے، آپ کو پتا تھا کہ میں نے غصہ کرنا ہے، یہ آپ کی غلطی ہے. اب یہ چیز انسانوں میں تو ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ہمارا شرک ہے. کبھی ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہمیں تو پتہ نہیں کا غصہ کیسا ہوتا ہے. ہم نے انسانوں کا غصہ دیکھا ہے، رائٹ، انسانوں کا دھوکہ ہم نے دیکھا ہے، انسانوں کی پلاننگ ہم نے دیکھی ہے. کیونکہ ہم نے صرف انسانوں کی پلاننگ دیکھی ہے، ہم سوچتے ہیں اللہ کی پلاننگ بھی ایسی ہوگی، رائٹ. ابھی میں آپ کو اپنی کہانی نہیں بتا رہا تھا کسی کمپنی کی، میں ابلیس اور اللہ تعالیٰ کی کہانی بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کام لیا، اس سے عبادت کروائی، اس سے اپنی خدمت کروائی، اس کی پروموشنز ہوئی، فرشتوں تک پہنچ گیا. اب اس کا پروموشن کا ٹائم آ رہا ہے اور مٹی کی مخلوق کو کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو بھی. تو اس کے دل میں تو کوڑ کیا نا، وہ یہ کیا، میں نے تو ارن کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کو ایک انٹائٹلمنٹ تھی نا کہ مجھے ملنی تھی یہ چیز، یہ ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور مجھے جو یہ غصہ آیا ہے، یہ غصہ میری طرف سے، یہ آپ کی وجہ سے ہو یہ غصہ. تو اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا اس غصے میں. اس کا اصل جواب پہلے آ چکا ہے. اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، جو اور کوالٹیز انسان میں ڈالی تھی، اور مزید اس کی اصل میں لائلٹی کا امتحان تھا کہ یہ اصل میں خدمت کے لیے نہیں کمپنی میں تھا، یہ پروموشن کے چکر میں اس کا اصل مقصد خدمت نہیں تھا، پروموشن تھی. جیسے ہی پروموشن نہیں ملی، مجھے ریکگنیشن نہیں ملی، اس عبادت کا کیا فائدہ، اس خدمت کا کیا فائدہ. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ہے. ہم بندے ہیں، وہ رب ہے ہمارا. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، اس نے مجھے امتحان میں پاس بھی نہیں کرایا، میں پھر بھی بایولوجی کے ایگزام میں فیل ہو گیا، یہ کیا بکواس ہے. میں کیوں کروں دعائیں، میں کیوں پڑھوں نمازیں. یہ جس طرح ہمارے لوگوں سے ایکسچینج ہوتے ہیں نا، میں نے یہ فیس بھری تھی تو مجھے یہ سروس ملنی چاہیے، ہم یہ ریلیشن شپ سمجھتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا. ابلیس کا کانسیپٹ یہ تھا، میں عبادت کروں گا مجھے پروموشنز ملیں گی، یعنی اس کو ایک حق بنتا ہے.
ہمارا دین بات ہی شروع سے ہوتا ہے کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے، میں بندہ ہوں. بندہ پوچھنے کے پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں کہ میرا حق کہاں ہے. میرا حق ماں باپ سے میرا حق ہے، ماں باپ پر میرا حق ہے، وائف اور ہسبینڈ کا آپس میں حق ہوتا ہے، بہن بھائی کا آپس میں حق ہوتا ہے. رب کے تمام حقوق ہوتے ہیں اور بندے کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہے ہی غلام. غلام کا کیا حق ہوتا ہے؟ غلام کو صرف دین دی جاتی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے. ہمارا رب دیتا ہے پھر بھی، لیکن ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا حق بنتا ہے بھی آپ دیں، آپ جنت دیں، ہمارا حق بنتا ہے. ہم ہوتے کون ہے کہنے والے، رائٹ؟ تو ابلیس کو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک انٹائٹلمنٹ مانگی نا، یہ اس کی غلطی تھی اصل میں. اور میں نے آپ کو یہ ہیومن ایگزامپل اس لیے دی تھی کیونکہ ہم جب انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم وہی لاجک لے جا کر کہاں لے جاتے ہیں؟ اللہ پہ لے جاتے ہیں. اب یہ انسانوں میں چلتا ہے، انسانوں میں یہ غلط ہو تو ہو، اس کو آپ اللہ تعالیٰ پہ امپوز نہیں کر سکتے.